بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عیسائی لڑکے کا بلڈ کینسر اور سورہ رحمان سے شفا۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم۔ سورہ رحمان کو سننے سے ہر بیماری کا علاج ممکن ہے، یہ ہم نے عبقری رسالے میں پڑھا تھا۔ ہم عبقری بہت شوق سے پڑھتے ہیں اور ہم کو ہر ماہ اس رسالے کا شدت سے انتظار رہتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگوں تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں اس کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی ہے، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ سورہ یونس 57 58 یعنی 57 اور 58۔ یہ جو میں نے حوالہ دیا ہے، یہ اب میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ان 2 آیات میں انسانیت کو قرآن مجید فرقان حمید کے 5 انعامات و ثمرات کا تحفہ دیا، اسے شفا، ہدایت، رحمت، فضل المقصد اور خیر قرار دیا۔ شاہ بخت ہیں وہ لوگ جو اس خیر کو پاتے ہیں، جمع کرتے ہیں اور پھر آگے تقسیم کرتے ہیں۔ علم و حکمت کے اس ٹھاٹھے مارتے بحر میں ہر انسان کے لیے سیرابی ہے۔ اصل بات طلب کی ہے، پیاس کی ہے، جس کی جتنی تشنگی و شوق ہے وہ اتنی ہی مراد پاتا ہے۔ گوہر فرقان کی ہر صدف سورہ اپنی مثال آپ ہے، اس کے ہر حرف میں جہاں حیات کا ہر ضابطہ و قانون سکھایا گیا وہاں یہ شفا بھی ہے۔ سورہ رحمان جسے زینت القرآن بھی کہتے ہیں، اپنے صوتی و سمعی، بصری اور شفائی لحاظ سے نور مبین کی ایک بہترین صورت ہے۔ یہ قرآن مجید کی وہ واحد سورہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم کے عنوان سے ہے۔ الرحمن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام بھی ہے، الرحمن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام بھی ہے اور صفت بھی، جس کا مطلب ہے بے انتہا رحم کرنے والا، اور یہی صفت، یہی رحمت پوری سورہ میں محسوس ہوتی ہے۔ کائنات، جنت، باغوں، بہاروں، حوروں کے ذکر سے مزین اس سورہ کے کیا کہنے، جس کی تلاوت سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے شمس و قمر و نجم سب اس کے آگے سجدہ ریز ہیں، سب ہاتھ باندھے اس کی تسبیح و پاکی بیان کر رہے ہیں۔ کلو من علیہ فان، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، یہاں پہنچ کر حاکی وجود کا ذرہ ذرہ اس ذوالجلال والاکرام ہستی کے سامنے ہر زہ براند ہوتا ہے۔ شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے جب اس سورت کی تلاوت کی تو انہوں نے نہایت ادب کے ساتھ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنات نے اس سورہ کی تلاوت سنی تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے جواب میں کہا، اے اللہ، ہم تیری کسی نعمت کی نہ شکری نہ قدری نہیں کرتے۔ سورہ رحمان کی تلاوت سننے سے جہاں دل شاد اور روح آباد ہوتی ہے، وہاں اس کی قرأت سننا بہت سے موذی امراض کے لیے شفا بھی ہے۔ بہت سے غیر مسلم سکالرز، ڈاکٹرز اور سائنسی تحقیق سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ سورہ رحمان سننے سے کینسر، یرقان، ہیپاٹائٹس، ٹی بی، شوگر، بلڈ پریشر جیسے لا علاج مریض شفا یاب ہو گئے۔ میری والدہ محترمہ کی مئی 2011 میں چھاتی کے کینسر کی آخری سٹیج پر تشخیص ہوئی۔ کینسر ان کی ساری ہڈیوں میں پھیل چکا تھا، جس سے وہ چلنے پھرنے یہاں تک کہ خود سے کروٹ بدلنے سے بھی قاصر ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے تقریباً انہیں لا علاج قرار دے دیا۔ بلاخر سب ڈاکٹروں کے مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ سب سے پہلے ریڑھ کی ہڈی کے موڑوں پر شعائیں لگائی جائیں گی۔ سخت اذیت اور تکلیف میں ہم نے ان کے مختلف ٹیسٹ کروائے، انہیں 5 دن شعائیں لگیں۔ اس کے ساتھ ہم نے سورہ رحمان 7 دن تک روزانہ 3 دفعہ سنائی۔ اس کے بعد صد الحمدللہ امی خود سے اٹھ کر بیٹھنے لگیں۔ اس کے بعد کیمو تھراپی ہوئی، ساتھ ساتھ امی نے کئی مرتبہ سورہ رحمان سنی۔ کیمو تھراپی کے بعد امی نے ویل چیئر کا استعمال ترک کر دیا۔ اب ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے کیلشیم کے انجیکشن لگ رہے ہیں جو تاحال جاری ہیں، اور صد الحمدللہ امی آج اپنے معمولات زندگی بآسانی انجام دے رہی ہیں۔ امی کا لا علاج کینسر کس طرح قابل علاج ہوا
کس طرح اس کے مضر اثرات جسم سے زائل ہوئے۔ سب سے پہلے تو اس وحدہ لا شریک اور قادر مطلق ذات کا بے پناہ اور بے حساب شکر و کرم، جس نے ہم جیسوں پر اتنا احسان کیا اور یہ احسان مزید واضح کر دیا کہ جسے وہ رکھے اسے کون چکھے۔ دوسرا ہمارے رشتہ داروں اور ان دوست احباب کی بہت پرخلوص دعائیں جن کے ہم ہمیشہ ممنون رہیں گے۔ اور تیسرا امی کی پر یقین عبادت اور سورہ رحمان کی سچی لگن سے سماعت تھی جس نے انہیں دوبارہ نئی زندگی دی۔ امی خود کہتی ہیں کہ سورہ رحمان کی تلاوت سن کر ہی میں اٹھ کر بیٹھی ہوں۔ دوران علاج ہسپتال میں ہمیں نرس نے بتایا کہ یہاں ایک عیسائی ملازم لڑکے کو بلڈ کینسر تھا۔ اس نے سورہ رحمان سنی اور اس کی برکت سے آج شفا یاب ہے۔ سورہ رحمان سننے کا طریقہ یہ ہے۔ سورہ رحمان سننے کا طریقہ ہے کہ قاری عبدالباسط عبدالصمد کی آواز میں بغیر ترجمے کے 7 دن تک روزانہ صبح دوپہر شام 3 دفعہ پورے خلوص یقین یکسوئی سے آنکھیں بند کر کے سنیں۔ اگر آپ کو ان قاری صاحب کی نہیں ملتی تو آپ ویسے تو آسانی سے مل جاتی ہے ان کی تلاوت، لیکن اگر نہیں ملتی تو آپ کسی کی بھی سن سکتے ہیں۔ سننے کے بعد مکمل یقین کے ساتھ 3 دفعہ اللہ کہیں اور آدھے گلاس پانی پر دم کر کے 3 گھونٹ پانی پی لیں۔ انشاءاللہ شفا من جانب اللہ ہوگی۔ سورہ رحمان سننے سے نفسیاتی اور روحانی مسائل، اس کے علاوہ ہیموگلوبن کی کمی، خواتین کے مسائل بحکم اللہ نجات مل جاتی ہے۔ یہ آزمودہ ہے اور علاج کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ دعا کے ساتھ دوا بھی ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین ہو کہ وہ قادر مطلق چاہے تو بڑے سے بڑا مرض بھی ایسے ختم ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹرز بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔